اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسیب و سحر اور دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آیات کی منزل اور منزل کے حاشیہ میں ہر آیت کے حدیث پاک میں وارد شدہ فضائل و برکات بھی مختصراً لکھ دیے ہیں تاکہ پڑھنے میں ذوق و شوق اور ایمانی کیفیت پیدا ہو کر اثر زیادہ ہو۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم منزل کے ساتھ جو قرآنی آیات کے حاشیہ میں احادیث پاک میں وارد شدہ فضائل لکھے ہوئے وہ پڑھیں گے، اور منزل کے لیے مکمل طور پہ دوسری ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے، تو آپ وہ ویڈیو ہماری مکمل دیکھیں اور روزانہ اونچی آواز میں کر کے اپنے گھر میں سنیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی خطرات، کوئی آسیب، کوئی سحر وغیرہ ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس منزل کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پانی پہ دم کر کے چھڑکاؤ کریں۔ اسناد منزل: آسیب وغیرہ کے لیے کتب حدیث مثلا مستدرک ابن ماجہ و مسند احمد میں قرآنی آیات ہیں۔ مسند احمد میں ایک قصہ بھی ہے، یہاں ساری روایت نقل کرتے ہیں۔ منزل میں اس روایت کی آیات کے علاوہ چند آیات مزید ہیں جن کے خواص اور فضائل حوالہ موقع پر حاشیہ میں درج ہیں۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے اور اس کو تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اس پر آسیبی اثر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ اس کو لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ آیات پڑھ دیں، جس کے نتیجہ میں وہ صحت یاب ہو کر اس طرح کھڑا ہو گیا گویا کہ اس کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیل میں جن قرآنی آیات کو درج کیا گیا ہے وہ ہمارے خاندان میں منزل کے نام سے معروف ہیں۔ ہمارے خاندان کے اکابر عملیات اور ادعیہ میں اس منزل کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور بچوں کو بچپن ہی سے یہ منزل بہت اہتمام سے یاد کرانے کا دستور تھا۔ نقش و تعویذات کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں یقیناً بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہیں۔ عملیات میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔ یہ منزل آسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کمی بیشی کے ساتھ القول الجمیل اور بہشتی زیور میں بھی لکھی ہیں۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، یہ 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو رفع کرتی ہیں اور شیاطین اور چوروں اور درندے جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دیں، اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان کو پانی پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ ہمارے گھر کی مستورات کو یہ مشکل پیش آتی کہ جب وہ کسی مریضہ کے لیے اس منزل کو تجویز کرتی تو اصل کتاب میں نشان لگا کر یا نقل کرا کر دینی پڑتی تھی۔ اس لیے خیال ہوا کہ اگر اس کو علیحدہ مستقل طبع کرا دیا جائے تو سہولت ہو جائے گی۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عملیات اور دعاؤں میں زیادہ دخل پڑھنے والے کی توجہ اور یکسوئی کو ہوتا ہے۔ جتنی توجہ اور عقیدت سے دعا پڑھی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ کے نام اور اس کے پاک کلام میں بڑی برکت ہے۔ بندہ محمد طلحہ کاندھلوی ابن حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ۔ ملحوظہ نمبر 1، حاشیہ میں منزل کی آیات کے چند فضائل و برکات حدیث شریف سے اردو میں لکھے گئے ہیں جن کو بطور وظیفہ نہ پڑھیں، ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی دیکھ لیں۔ وظیفہ کے طور پر صرف آیات مبارکہ پڑھیں۔
نمبر 2، منزل کی آیات اگر بلا وضو پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو آیات مبارکہ کو ہاتھ سے نہ چھوئیں، البتہ خالی جگہ سے پکڑ سکتے ہیں، جبکہ پورے قرآن پاک کو چھونے میں یہ رعایت نہیں۔ یعنی اگر یہ آیات قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنی ہوں تو پھر باوضو ہو کر پڑھنا ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کے گوش گزار کر دیں کہ منزل کی جو آیات قرآنیہ ہیں یہ مختلف صورتوں سے لی گئی ہیں، تو ہم نے اپنے طور پر آپ کی نشاندہی کے لیے نشان لگا دیے ہیں۔ جہاں پر ایک صورت کی آیات ختم ہوتی ہیں وہاں پہ ہم نے نشان مار کیا ہے، وہاں سے پھر کسی اور صورت کی آیات شروع ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں تھوڑا سا آپ نے وقفہ دینا ہے پڑھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، آمین۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، درامی و بہی کی۔ اس کو پڑھ کر بیماروں پر دم کرنے کی حدیث میں ترغیب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین گھر میں داخل نہ ہوں گے، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں شروع کی سورۃ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورۃ بقرہ کی 3 آیتیں۔ اس آیت آگے ایک آیت ہے اس کے اوپر مارک ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس آیت کا مفہوم توحید کے ہم معنی ہے، اس میں توحید ہے جس پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ مستدرک حاکم و بہی کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور آیت شاہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے، اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ روح المعانی۔ قرآن پاک کی یہ تینوں آیات ان ربکم اللہ الذی سے لے کر محسنین تک دفع مضرات کے لیے مجرب و مشہور ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح ہوتے اور شام ہوتے یہ آیتیں قل ادعوا اللہ سے آخر سورت تک پڑھ لے تو اس کا دل مردہ نہ ہوگا اس دن اور اس رات میں۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا، جاتے ہوئے یہ وصیت فرمائی کہ ہم صبح اور شام ہوتے ہی یہ آیتیں پڑھ لیا کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم، تو ہم پڑھتے رہے، ہمیں مال غنیمت بھی ملا اور ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں۔ ناظرین، یہ سورۃ والصافات کی آیات ہیں۔ ان کے بارے میں ہے، ان 4 آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود برحق ایک ہے۔ آگے کی 6 آیات میں توحید کی دلیل مستقلاً بیان کی گئی ہے۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیات ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات دفع مضرات کے لیے بہت مجرب و مشہور ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی سے آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا۔ تفسیر مظہری بحوالہ ترمذی شریف۔ آگے سورت جن کی آیات ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات دفع مضرات کے لیے بہت مجرب اور مشہور ہیں۔ آگے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔
سورۃ الکافرون کے بارے میں ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے صبر و رفقا سے زیادہ خوشحال و بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آخر قرآن کی 5 صورتیں، سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھا کرو اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو۔ تفسیر مظہری، ایک روایت میں ہے سورۃ کافرون کو چوتھائی قرآن کے برابر فرمایا، ترمذی شریف میں ہے۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ سورۃ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر فرمایا۔ ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ تفسیر ابن کثیر۔ جی ناظرین کرام، یہ تو تھے خواص اور فضائل ان آیات کے جو منزل میں درج ہیں۔ ناظرین، چونکہ یہ ہماری ویڈیو تھوڑا طویل ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور تیسری ویڈیو ہم منزل کی جو ہے وہ الگ سے انشاءاللہ آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے۔ اور جو ان آیات کے ہم نے فضائل آپ کو بتائے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ فضائل آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے، کون سی صورت کی کون سی آیات نمبر ہیں، تو آپ وہاں سے بھی انشاءاللہ اس کو دیکھ سکیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔